تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اللہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیار کرنا انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگتے ہیں اور جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ زندگی میں وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ مضبوط ہوتے ہیں وہ لوگ جو پریشانیوں اور مصیبتوں میں اپنے آپ کو خود سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر لا حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ انسان بھی بڑی عجیب فطرت رکھتا ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل سے اتر جانا اور دل میں اتر جانا۔ یاد رکھیں ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، ہم انہیں مال و دولت بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم بیماروں کو صحت دے سکتے ہیں، لیکن ان زندگی کے ماروں اور بیچاروں کو مسکرا کر ایک مسکراہٹ تو ضرور دے سکتے ہیں۔ چلیں سارے کام چھوڑیں اور تھوڑا سا مسکرا دیں۔ شکریہ۔ خوبصورتی کے لیے ہم چاہے ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ یقین جانیے ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی ہے جو پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ نماز فجر کے وقت اگر خود سے آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔
دنیا میں دو کام زیادہ مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے تو کیا تم نے یہ آیات نہیں پڑھیں کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ دل میں اگر کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتے ہیں، اور جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے کے لیے خود تمہیں چنتا ہے تو سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ انسان گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ ہمیشہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو کیونکہ دنیا کسی سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل صرف اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا تو بے حساب دے گا۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ نے حساب اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ کبھی بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، کیونکہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اگر اعتبار کھو دیا تو کچھ بھی جیت نہ پاؤ گے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ انسان کی عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو، کیونکہ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی 5 عادتوں کو پرکھو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ نمبر 1، یہ دیکھیں کہ وہ شخص سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہے۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے تو بڑے معاملات میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرنے اور نبھانے میں کیسی عادت رکھتا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والا شخص کبھی بھی آپ کو مایوس کر سکتا ہے۔ نمبر 3،
اس کا رویہ تب دیکھیں جب حالات خراب ہوں۔ بھروسہ مند انسان مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چھوڑ کر نہیں جاتا۔ نمبر 4، یہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اور نمبر 5، اس کی نیت جاننے کی کوشش کریں، کیا وہ آپ کے فائدے کے لیے کچھ کر رہا ہے یا صرف اپنے مفادات کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے۔ ہم لوگ کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی اس کا احساس دلا دیتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے چھوٹی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس رزق حلال دے اور مجھے مشکلوں سے نکال دے اور میری آخرت سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔